بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے کچھ پچھلی ویڈیو میں اپنی جو ہے مراقبات کے بارے میں نے بتایا کہ میں نے کس طرح سے شروع کیا، لیکن ایک بات میں بتا دوں بہت کلیئرلی لوگوں کو، اگر کہ مراقبے کے دوران جو ہے نا آپ نے بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ رات کو اٹھ رہے ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کیونکہ رات کو بہت خاموشی ہوتی ہے تو کوئی مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دم کوئی آئے گا اور آپ کے کمرے کی لائٹ جلا دے گا یا کوئی آواز جو ہے نا پیدا ہوگی۔ وہ اس وجہ سے کہ میں اپنا بالکل تجربہ بتا رہا ہوں، یہ شاید کسی نے بھی نہیں بتایا ہے ابھی تک، تو کہ جب آپ مراقبے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل ایک دوسری طرف جو ہے ڈائیورٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں رات کے بجائے جو ہے دوپہر میں دوپہر سے مطلب یہ ہے کہ عشاء کے بعد تقریباً 10:30 بجے 11 بجے جو ہے نا میں پڑھنے بیٹھتا تھا، کیونکہ آفس کی ذمہ داریاں کافی بڑھ گئی تھیں، تو ٹریولنگ بہت ہوتی تھی، تو میرے لیے تقریباً ناممکن تھا کہ میں جو ہے نا ٹریولنگ کے دوران جو ہے نا میں مراقبے کے لیے اٹھوں میں اور میں مراقبہ کروں رات کو جو ہے، کیونکہ اب بڑا ہیکٹک شیڈول ہوتا تھا میرا۔ تو میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں جو ہے 9:30 10 بجے جو ہے نا میں عشاء کی نماز پڑھنے کے ساتھ بعد جو ہے میں مراقبہ کر لوں گا، اپنا پڑھائی شروع کر دوں گا۔ لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت آسان راستہ ہے، یہ آسان راستہ نہیں ہے۔ اور ان ریالٹی جو ہے نا جو میں سنتا تھا کہ اس کے اثرات جو ہے خطرناک ہوتے ہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوتے ہیں۔ آپ جو ہے رات کو اٹھتے، میں رات کو جو اٹھتا تھا تو ظاہر ہے سب سو رہے ہوتے تھے، نہ کوئی آواز نہ کوئی شور شرابہ ہوتا نہیں سراؤنڈنگ میں جو ہے نا آپ کا دماغ جو ہے نا آپ زمین آپ ٹائم مطلب ایک تعلق ڈسکنیکٹ ہوتا ہے آپ کا۔ اب ایک دم اگر کوئی لائٹ جلاتا ہے تو آپ کے دماغ پہ ایک لائٹ روشنی کے ساتھ جو ہے نا ایک ہوتا ہے نا، ایک لفظ ہے جھماکا ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کبھی آپ نے فلموں میں دیکھا ہوگا کہ ایک دم روشنی جو ہے نا وہ پیدا ہوتی ہے، وہ آپ کے دماغ پہ جو ہے نا وہ کافی برا اثر ڈالتی ہے۔ تو یہ آپ خیال رکھیں کہ اگر آپ رات کو نہیں اٹھ رہے تو آپ اس کا مجھے بہت نقصان ہوا میرے دماغ پہ۔ اور دوسرا جو ہے، اور وہ تو بہت ہی خطرناک ہوتا ہے کہ جب کوئی آپ بیٹھے مراقبہ کر رہے ہیں اور بالکل جو ہے غرغب ہیں، تو ایک دم کوئی جو ہے نا آواز پیدا ہوتی ہے، یا کوئی گلاس گر گیا گھر میں، یا کوئی کسی نے کوئی جو ہے نا پلیٹ زور سے رکھ دی، اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، گھروں میں تو ہوتی ہیں، نارمل ہے جو ہے۔ یا جو ہے نا زور سے دروازہ جو ہے نا کسی نے بند کر دیا، یا زور سے دروازہ آپ کا دروازہ کمرے کا دروازہ کھول دیا، وہ چیز جو ہے آپ کے کانوں میں وہ جو آواز ہوتی ہے وہ سمجھ لیجیے میرے خیال میں پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ کے جو ہے نا وہ لگتی ہے آپ کے دماغ کو۔ اور میں جو ہے بتا رہا ہوں کہ میں کوئی 15 20 سیکنڈ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے دماغ پہ ایسی چوٹ لگتی تھی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اس قسم کی بات سے جو ہے نا میں صوفے پہ بیٹھا ہوتا تھا تو میں گر جاتا تھا، یعنی اتنا برا جو ہے نا میرا ایفیکٹ ہوتا تھا میرے دماغ پہ۔ تو پھر میں نے جو ہے کبھی کبھار کوشش کی، میں نے جو ہے نا وہ کانوں میں روئی رکھ لیتا تھا اور منع کر دیتا تھا کہ مطلب ادھر گر کے لائٹیں نہ جلائیں یا دروازے بند کر لیتا تھا میں۔
تو یہ بہت زیادہ جو ہے نا آپ کو احتیاط کرنی پڑتی ہے مراقبہ کے دوران. مجھے بھی جو ہے نا کچھ مسائل پیدا ہوئے. ابھی ہم بات کرتے ہیں 1 منٹ. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ ہم کو بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ایک کالی پٹی جو ہے نا وہ آنکھوں کے اوپر آپ باندھ لیں, یا ایک کور آتا ہے نا وہ آپ لگا لیں, اور کانوں میں جو ہے نا آپ روئی رکھ لیں کہ آواز جو ہے نا کم سے کم جو ہے آواز کا امپیکٹ جو ہے آپ کے کانوں میں آئے. یہ بہت ضروری چیز ہے. لیکن میں نے نہیں کیا تھا تو تھوڑا سا مجھے جو ہے نا مسائل مجھے ہوئے. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ مراقبہ سے مجھے کیا فائدہ ہوا. اس سے پہلے جو ہے مجھے نیند نہ آنے کی جو ہے نا ایک تھا مسئلہ کہ مجھے نیند نہیں آتی تھی, اور جتنا بھی تھکا ہوا ہوں مجھے جو ہے میں 4.5 mg کی ایٹیوان آئی تھنک گولی کا نام ہے, وہ میں کھا لیتا تھا, اور وہ میں نے آدھی گولی سے اسٹارٹ کیا تھا, وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ 4.5 mg پہ چلی گئی تھی. اور اس 4.5 mg کھانے کے بعد بھی مجھے جو ہے 3 ساڑھے 3 گھنٹے مجھے نیند آتی تھی, اور رات صبح جو ہے میں اٹھ کے جو ہے نا آدمی نشے میں ہی ہوتا ہے, وہ 11 ساڑھے 11 بجے جا کے جو ہے نا میرے تھوڑے سے حواس بحال ہوتے تھے. اس سلسلے میں جو ہے نا میں ڈاکٹرس کے پاس بھی گیا. انہوں نے پتہ نہیں کتنی گولیاں لکھ دی, وہ اور مشکل ہو گئی مجھے آدھے سر کے درد کی جو ہے نا شکایت ایکچولی تھی, وہ اس وقت تک ڈائگنوز نہیں ہو پا رہی تھی کہ ہے کیا چیز یہ. تو جسے آئی تھنک مائیگرین کا پین کہتے ہیں, آدھے سر کا درد. اور یہ کافی عرصے رہا میرا. ہومیوپیتھ میں نے استعمال کیا, میں نے ایلوپیتھ استعمال کی, سالوں جو ہے نا یہ اس درد میں تکلیف میں رہتا تھا, یہ درد ختم نہیں ہوتا تھا. لیکن جیسے میں نے مراقبہ اسٹارٹ کیا تو اس کا اثر جو ہے امپیکٹ کیا ہوا مجھے کہ سلولی جو ہے میری نیند جو ہے اچھی ہونی شروع ہو گئی. حالانکہ بمشکل میں 11:30 سے 3 بجے تک, اب لگا لیجئے کتنے گھنٹے ہو گئے, اور صبح کا ٹائم, صبح نیند مجھے سونے نہیں دیا جاتا تھا. کیوں, میں بتاؤں گا بعد میں. تو اب یہ جو ہے اتنا میں نے کہا کہ یار گولیاں کھا کے بھی میں 3 ساڑھے 3 گھنٹے سوتا ہوں, اور ابھی بھی جو ہے نا 3 ساڑھے 3 گھنٹے جو ہے نا, تو چھوڑو, اتنا ہی سونا ہے تو کیا فائدہ. میں اپنا مراقبہ اور یہ سب کرتا رہا, تہجد اٹھ کے جو ہے. سلولی میرے خیال میں 4-5 مہینے میں جو ہے نا میری گولی جو تھی, جو میں نیند کی گولیاں کھاتا تھا ایٹیوان, وہ کم ہونی شروع ہو گئیں. اور آئی ڈونٹ نو, میرے خیال میں سال کے اندر جو ہے میں نے نیند کی گولیاں کھانی چھوڑ دی. میں بستر پہ لیٹتا تھا اور غرغب, اور وہی 3 ساڑھے 3 گھنٹے کے بعد جو ہے نا میں جاگتا تھا, اور میں اتنا فریش ہوتا تھا کہ مطلب پتہ چلتا تھا کہ لگتا تھا کہ میں کوئی 10-12 گھنٹے کی جو ہے نا نیند لے کے جو ہے نا میں جاگا ہوں, اور مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. دن بھر جو ہے نا میں کام کرتا تھا, ادھر بھاگ ادھر دوڑ جو ہے. تو یہ جو مراقبہ نے میری صحت پہ ایک بہت اچھا جو ہے اثر چھوڑا, وہ یہ تھا کہ میں نیند کی گولیوں سے جو ہے مجھے چھٹکارا مل گیا. اور 2009 کے بعد سے کچھ عرصے یہ اسپین آیا تھا, میں نے پھر نیند کی گولی میں نے استعمال کی تھی, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں مراقبہ میں نے چھوڑ دیا تھا. آئی تھنک مجھے یاد نہیں ہے, 2.5-3 سال پہلے کی بات ہے. تو
کچھ عرصے کے لیے میرا مراقبہ چھوٹا تھا، کچھ بیماری وغیرہ کی وجہ سے، کچھ مصروفیات کی وجہ سے. تو وہ چیز جو ہے اس نے پھر جو ہے نا بیماری جو ہے نا واپس آ گئی تھی، اور مجھے دوبارہ جو ہے نا نیند کی گولیاں کھانی شروع پڑ گئی تھیں. لیکن جیسے ہی پھر میں نے میرے خیال میں کچھ 1.5 2 سال میں نے دوبارہ کھائیں. اس کے بعد جب دوبارہ شروع کیا میں نے مراقبہ، تو الحمدللہ جو ہے نا میری نیند کی گولیاں پھر سے جو ہے نا وہ ختم ہو گئیں. اور ابھی بھی جو ہے، حالانکہ اب تو کافی طبیعت آگے پیچھے رہتی ہے، لیکن میں اٹھتا ہوں اور بہت اچھا فیل کرتا ہوں. میرے جسم میں طاقت ہے، میرے دماغ میں بھی طاقت رہتی ہے. ظاہر ہے آپ کے دماغ میں طاقت ہوگی جبھی تو آپ جو ہے نا مراقبے کے دوران جو چیزیں ہیں، مشاہدات ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کا دماغ کا مضبوط ہونا جو ہے نا بہت ضروری ہے. تو اس میں یہ ایک جو ہے نا ایک نگیٹو جو ہے نا وہ امپیکٹ ہے. تو شاید اس چیز نے جو ہے جو میرے دماغ پہ ایک دم وہ ایک دھماکہ سا ہوتا تھا جب کوئی دروازہ کھلتا تھا یا کوئی اچانک کوئی لائٹ کھل جاتی تھی، تو اس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے بہت آئی تھنک شاید دماغ کی کمزوری اس کی وجہ سے آئی ہو، یہ مجھے پتہ نہیں ہے. بہرحال تو یہ بہت ایک اچھا امپیکٹ میری صحت پہ رہا، میرے کہ نیند کی گولیاں سے، اور جو اس سے مجھے جو ہے نا وہ نجات ملی. تو یہ مجھے بتانا تھا. اور ڈیفینیٹلی جو ہے نا مجھے سونے نہیں دیا جاتا تھا. وہ ایک دلچسپ کہانی ہے، بتائیں گے وہ آپ کو آگے. اور اس وقت تک کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ سننے کا. اگر نہیں سنا تو اس کا بھی شکریہ، نہ سننے کا بھی شکریہ آپ کا، کہ کم از کم میں تو سن رہا ہوں اس بہانے سے. ٹل دین، اللہ حافظ، السلام علیکم.